السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہر کیف میں وہ ویڈیو نہیں لگایا آپ لوگوں کو اس لیے کیونکہ ہم ہر مسلمان یہی چاہتا کہ دیش میں امن و امان ایک جہتی بنے رہے، لیکن یہ کم وقت یہ کون سی کیڑ ہے، یہ کون سا بیج ہے، یہ کس کی پیداوار ہے، یہ کس کا جھٹکا ہے، یہ ایک ذمہ دار آسام کا سی ایم ہوتے ہوئے، اس نے اتنا بڑے عہدے پہ ہوتے ہوئے بھی راہل گاندھی سے پوچھ رہا، بتا تیرا باپ کون ہے، تو کس کا بیج ہے، تو کس کی نسل ہے؟ کون پوچھ رہا؟ ایک بھاجپا کا ایک سی ایم ہوتے ہوئے آسام کا۔ یہ اتنے گر چکے ہیں، یہ لوگ اتنا گر چکے، اتنے نیچ بن چکے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ الفاظوں میں الفاظ نہیں ہے بھائی، کوئی الفاظوں میں الفاظ نہیں ہے، کیونکہ یہ نیچ، یہ بلاتکاری، یہ ماب لنچر، یہ دیش کو لوٹنے والے، دیش میں آتنک پھیلانے والے راہل گاندھی جیسی ہستی جو 65 سال جو دیش میں جو حکومت کرا، اس کا دادی، اس کا باپ، اس کا نانا، اس کے باوجود یہ حرام کی نسلوں کے، یہ حرام کے بیج، یہ حرام کی اولادیں، یہ نسل حرام، یہ بیوڑے، یہ پاکیٹیں، یہ ماب لنچر پوچھ رہے ہیں تیرا باپ کون ہے، تو کس کی نسل ہے؟ اور اس کا قصور یہی تھا، صرف اس نے پروف مانگا تھا۔ جو یہ لوگ جس طریقے سے جا کے جھاڑوں کو شہید کر کے آئے تھے، بمباری کر کے، سمجھے نا؟ وہ جھاڑوں کو جو شہید کرے تھے، جھاڑوں کو جو جا کے جھاڑوں پہ بمباری کر کے آ کے ایک نیا جو ڈالے تھے دیش واسیوں کے سامنے، اس کا پروف مانگا اس نے۔ یہ کیا اس نے، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ان کی نظر میں، کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ دیش واسیوں کو جو الو بناتے ہیں، جس طریقے سے مرغ بناتے ہیں، جس طریقے سے پاگل بناتے ہیں، اور یہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ سارے دیش واسی پاگل ہیں، یہ لوگ سارے دیش واسی گوبر کھاتے ہیں اور ٹٹی میں ہیرا ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ یہ ڈھونڈتے ہیں نا، ان کی سوچ ایسی ہے، یہ کتوں کی سوچ ایسی ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ ان حرام زادوں کو، یہ کتوں کی جو نسل ہے، یہ سور کا جو بیج ہے، یہ غٹری غذا کھانے والے غٹری سالوں کو کفر کردار تک پہنچاؤ۔ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ ان کا جب تک دیش نہیں بچے گا، جب تک یہ ان کا صفایا نہیں ہوگا دیش سے، کیونکہ یہ لوگ سارے مل جھل کر ایک پروگرام، ایک سازش کے تحت، ایک پروگرام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کسی طریقے سے دیش واسیوں کو منتشر کیا جائے، دیش واسیوں کے دماغوں سے کھیلا جائے، دیش واسیوں کے دلوں سے کھیلا جائے۔ یہ کام میں یہ لوگ بخوبی یہ لوگ جانتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے، جہاں پر ان کی سرکاریں ہیں، پہلے بیف کے نام پہ پریشان کرے، اب اس کے بعد دال گلی نے ان کی ایک ایسا گھنونا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اتنا خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف ان کے ہاتھ نہیں جلیں گے، یہ بھی جل سکتے سالے، یہ سالے بھی جو آگ لگائی، یہ آگ میں خود گریں گے یہ لوگ۔ ہم کو صرف اللہ کو پکارنا ہے، ہم کو اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو بولنا ہے، اللہ ان کو نستے نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے، سمجھے؟ یہ ایک ایسا گندا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں جس سے سارا دیش متاثر ہو رہا، سارے دیش واسی متاثر ہو رہے ہیں۔ دیش کی ساکھ گر رہی تو گر رہی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ساری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے، ساری دنیا میں یہ ذلیل ہو رہے۔ خیر ہے ہی یہ ذلیل، یہ ہے ہی ذلیل۔ ان کو اگر سے شرم نام کی چیز رہتی تو یہ گندا کھیل نہیں کھیلتے، یہ لوگ یہ گندی سازش نہیں رچتے یہ لوگ۔ تو یہ سارے دیش واسوں کے ساتھ کھیلنے کی سازش چل رہی۔ اب راہل گاندھی کو اتنا بڑا بات کہہ دیا اس نے کہ ہم کو شرم محسوس ہو رہی وہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہوئے۔
اب میرا سوال ہے ہمارے بھوج منتری جو بھی ہے ہمارے منتری سے، ایسے بلاتکاریوں کو، ایسے بھڑووں کو، ایسے بلاتکاریوں کو جو ایسے زبان استعمال کرتے ہیں، ان کو اتنے بڑے پد پہ، جبکہ وہ آسام کا سی ایم ہے، ایک ایم پی کو، ایک اتنے سال حکومت کری سے وہ پارٹی کے ایک صدر کو ایسی بات یہ کہہ سکتا تو ہمارے دیش واسی کو کیا نہیں کہہ سکتے یہ لوگ؟ یہ ہم کو آج سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہا تو وہ ویڈیو بھی لگا سکتا تھا، لیکن وہ ویڈیو لگا کے تم لوگوں کے دلوں کو خراب کرنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں سے یہی التجا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی سازش رچ رہے ہیں یہ لوگ، ایک بہت بڑا گندا اور بہت بڑا گیم کھیل رہے ہیں۔ وہ گیم کا شکار مت بنو، ان کو ان کی اوقات دکھاؤ۔ جہاں تک یہ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو چاروں خانے چت کرو، یہ میرا کہنا ہے آپ لوگوں سے، سمجھے؟ اس حرام زادہ ہے، کون سا زادہ ہے، انہیں کس کا بیج ہے، انہیں کس کا نسل، کس کی نسل ہے، کس کا جھٹکا ہے، کہاں سے پیدا ہوا ہے، انہیں کس کے دھکے سے پیدا ہوا ہے، انہیں اس کی ماں کو کون بیلا تھا، یہ سوال ہم دیش واسی بھی کر سکتے ہیں اس سے۔ جب انہیں ایک ذمہ دار آدمی سے کر سکتا ہے یہ بات، تو ہر ہندوستانی کا ایک کام بنتا ہے یہ سوال اس سے کرنا کہ انہیں کس کا بیج ہے، کس کا دھکا ہے، کس کے دھکے سے انہیں نکلاس ہوئے، یہ تو ہم برابر پوچھ سکتے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ جب ایک اتنے ذمہ دار آدمی کو، ایک اتنے بڑے آدمی کو یہ زبان استعمال کر سکتا، ہم تو کر سکتے نا بھائی، ہم برابر پوچھ سکتے یہ حرام زادہ کس کا بیج ہے، کس کا دھکا ہے، کس کی نسل ہے، انہیں کس کو پیدا ہوا، یہ بات ہم بھی کر سکتے ہیں، سمجھے نا؟ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو اور سارے مل جل کے رہو، اور ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو۔ یہ گندے تو آتے رہتے جاتے رہتے، ایسے کئیوں آئے چلے گئے، ہمارا دیش جہاں پہ تھا وہیں پہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ لوگ ان 9-10 سال میں ہماری اکنامی کو زیرو کر چکے ہیں، ہمارے دیش کی مہنگائی آسمان چھوری، چاہے کون سے بھی چیز میں لے لو آپ، غریب کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں۔ ہمارے کسان بھائی کس طریقے سے جونج رہے ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ان کو اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی، اس کے اوپر بات کرنے کی وہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ صرف یہ لوگ دیش میں آتنک کیسا مچایا جائے، دیش میں دیش واسیوں کو کس طریقے سے پریشان کیا جائے، یہ ان کا چلتے رہتا، تو اس کے اوپر توجہ مت دو۔ اس حرام زادے کے اوپر تمام کانگریس کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، ذمہ داران ہیں، میرا ایک ہی سوال ہے آپ لوگوں سے، ایک ہی کہنا ہے، سوال یہ ہے میرا کہ آپ لوگ ابھی تک خاموش بیٹھے تو بیٹھے کیوں؟ اپیل یہ ہے، میری درخواست یہ ہے آپ لوگوں سے، ہر جگہ جا کے اس کے اوپر FIR کرو، کیس بک کرو۔ السلام علیکم۔